اسرائیل نے اپنے وجود کو برقرار رکھنے اور مخالفین کو ختم کرنے کے لیے موساد یعنی اسرائیلی سیکیورٹی سروس ایجنسی کا جال پوری دنیا میں پھیلا رکھا ہے۔ خاص طور پر مشرق وسطیٰ میں موساد نے ظلم و ستم کی ایسی داستانیں رقم کی ہیں جو صہیونیوں کی مکروہ شخصیات کو بے نقاب کرتی ہیں۔ لبنان میں موساد کے ایجنٹوں کی ایک بڑی گرفتاری جون 2009 میں ہوئی تھی۔ اس وقت لبنانی سیکیورٹی فورسز نے موساد کے ساتھ مبینہ تعلقات رکھنے والے متعدد افراد کو گرفتار کیا تھا۔ ان گرفتاریوں میں کئی لبنانی شہری شامل تھے جو اسرائیل کے لیے جاسوسی کر رہے تھے، جن کا مقصد حزب اللہ کی قیادت کو ختم کرنا اور دہشت گردانہ کارروائیاں کرنا تھا۔ حزب اللہ کے سیکیورٹی چیف عماد مغنیہ کو 2008 میں 12 فروری کو شام کے شہر دمشق میں کار بم دھماکے میں شہید کیا گیا تھا۔ موساد نے کئی اہم شخصیات جیسے اخوان المسلمون کے حسن البنا، یاسر عرفات اور حماس کے شیخ احمد یاسین کو، لبنان کے سابق وزیر اعظم رفیق الحریری کو شہید کیا۔ موساد کے ایجنٹ اپنے دشمنوں کی ہر حرکت پر نظر رکھتے ہیں، اسرائیل مخالف ملکوں میں عسکریت پسند گروپوں کی پشت پناہی کرتے ہیں۔ موساد براہ راست وزیر اعظم کو جواب دہ ہوتی ہے اور ایک سول ادارے کے طور پر کام کرتی ہے۔ موساد کا سب سے اہم سیکیورٹی اسپیشل آپریشنز ڈویژن ہے جسے مسٹاڈا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ ڈویژن مختلف ریاستوں کو غیر مستحکم کرنے اور عرب رہنماؤں کے قتل کی سازشوں میں ملوث رہی ہے۔ اسرائیل جو عرب ممالک کے درمیان گھرا ہوا ہے، اپنی بقا تحفظ کے لیے ہمیشہ فکر مند ہی رہتا ہے۔ امریکہ اور یورپی ممالک کی پشت پناہی کے باعث ہی اسرائیل ایک مضبوط ایٹمی طاقت بنا ہے، جو نہ صرف اپنا دفاع کر سکتا ہے بلکہ عربوں کو بھی للکار سکتا ہے۔ اس کی دفاعی صلاحیت کا انحصار اس کی جدید ترین ایئر فورس، نیوی، آرٹلری اور خفیہ ایجنسی موساد پر ہی ہے، اور اس کا موٹو بھی یہی ہے، بائی وے آف ڈسیپشن دو شیلڈ۔ ایک ایسی خفیہ ایجنسی ہے جس پر بہت زیادہ رقم خرچ کی جاتی ہے، اور اسی خفیہ ایجنسی نے نازی رہنما ایڈولف آئخمین کی گرفتاری بھی کی، حماس کے رہنما کا قتل، ایتھوپیا سے یہودیوں کی اسرائیل منتقلی جیسے کئی کارنامے بھی کیے ہیں۔ یہ ایجنسی حزب اللہ اور دیگر دشمن تنظیموں کی جاسوسی میں بھی ملوث رہی ہے۔ موساد نے لبنان، عراق، سوڈان اور دیگر مسلم ممالک میں بھی سازشیں کی۔ لبنان میں حزب اللہ کے رہنما حسن نصر اللہ کو قتل کرنے کی کوششیں کی گئیں۔ عراق میں موساد نے فرقہ وارانہ فسادات بھڑکائے، وہاں اپنے جاسوسی کے اڈے قائم کیے۔ سوڈان میں عیسائی مشرقیوں کی حمایت کی اور خانہ جنگی کو بھی بھڑکایا۔ موساد نے انڈیا کے ساتھ مل کر پاکستان اور دیگر اسلامی ممالک کے خلاف بھی سازشیں کی تھیں۔ موساد کا طریقہ واردات انتہائی خفیہ اور ظالمانہ ہے، اور اس کا مقابلہ صرف اپنی ایجنسیوں کو فعال بنا کر ہی کیا جا سکتا ہے۔ اپنی خفیہ کارروائیوں سے عرب اور مسلم ممالک کو کبھی محفوظ رہنے نہیں دیا۔ موساد کا نیٹ ورک پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ اس کے خاص اراکین کی تعداد 1200 جبکہ دنیا بھر میں موجود ایجنٹس کی تعداد لگ بھگ 35,000 ہے۔ موساد کی خفیہ کارروائیوں میں یہودی پناہ گزینوں کی مخفی تحریکوں، عالمی جاسوسی اور حساس قتل جیسے اقدامات شامل ہیں۔ موساد نے اسرائیلی مفادات کے تحفظ کے لیے مختلف سیاسی اقتصادی مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، جن میں عراق سے پیٹرول اور پانی کی پائپ لائن کی تعمیر بھی شامل ہے۔ موساد کے مختلف ڈپارٹمنٹس میں جاسوسی، نفسیاتی جنگ اور جدید ٹیکنالوجی کا استعمال شامل ہے۔
عراق میں موساد کی بڑھتی ہوئی سرگرمیاں فرقہ وارانہ فسادات بھڑکانا اور خون ریزی کے پیچھے موساد کی ہاتھ ہی ہو سکتا ہے۔ موساد امریکی قابض افواج کے اشتراک سے عراق میں خون خرابہ کروا رہی ہے، شیعہ سنی فسادات بھڑکا رہی ہے۔ عراق کی تقسیم اور اس کے پڑوسی ممالک کے خلاف جاسوسی کے لیے موساد کی کارروائیاں جاری ہیں۔ موساد کی ان سازشوں سے نمٹنے کے لیے مسلم ممالک کو اپنی ایجنسیوں کو فعال بنانا ہوگا تاکہ موساد کے خفیہ ظالمانہ طریقۂ واردات کا مؤثر مقابلہ کیا جا سکے، ورنہ موساد مسلمان ممالک کو نقصان پہنچاتی رہے گی اور ان کے ارادوں اور شخصیات کو تباہ کرتی رہے گی۔ حماس کے اہم کمانڈر محمد المحمود کی دبئی میں قتل موساد کی سازش کا حصہ تھی۔ حماس نے اس پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل حماس کے کارکنوں کو نشانہ بنا کر اپنے مذموم کارروائیوں میں مصروف ہے۔ اسرائیل کی ان سازشوں کا مقصد حماس کو دباؤ میں لانا اور فلسطینی مزاحمت کاروں کو کمزور کرنا ہے۔ اسرائیل اپنے مفادات کی تکمیل کے لیے امریکہ کو بھی استعمال کر رہا ہے اور عراق میں اپنی جاسوسی اور فوجی سرگرمیوں کو بڑھا رہا ہے۔ حماس کے عزم و جذبے کے خلاف اسرائیل کی کارروائیاں جاری ہیں، تاہم حماس اپنے مشن کی تکمیل کے لیے پرعزم ہے اور فلسطین کی آزادی کے لیے جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہے۔ محمد محمود، جو حماس کے فوجی شعبہ کے بانی اور اسلحہ خریداری کے ذمہ دار تھے، ان کو دبئی میں شہید کر دیا گیا۔ قتل کے شبے میں کہا جاتا ہے کہ قاتل نے دروازہ کھلنے پر اندر داخل ہو کر ان کا گلا کھول کر ہلاک کر دیا۔ محمود دبئی میں ایک جعلی پاسپورٹ پر داخل ہوئے تھے۔ ان کی دبئی میں آمد سے پولیس لاعلم تھی۔ حماس نے بھی دبئی پولیس کو مطلع نہیں کیا تھا۔ ٹائمز آف لندن کے مطابق محمود کو 2 یورپی باشندوں نے نشہ وار انجیکشن لگا کر شہید کیا اور ان کی دستاویزات کی تصاویر لے کر چلے گئے۔ قتل کی وجہ سے حماس کے لیے اسلحہ خریدنا مشکل ہو گیا اور اسرائیل پر اس قتل کا الزام لگایا گیا تھا۔ اسرائیل نے ماضی میں بھی حماس اور دیگر فلسطینی رہنماؤں کو نشانہ بنایا تھا، جس میں شیخ احمد یاسین، عبدالعزیز رئیسی اور خالد مشعل شامل ہیں۔ اسرائیل حماس کے فوجی اور عسکری رہنماؤں کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس میں امریکہ کی حمایت بھی شامل ہے۔ حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈ نے اسرائیل کو اس قتل کا ذمہ دار ٹھہرایا تھا اور انتقام لینے کا اعلان کیا تھا۔ اس قتل سے دبئی کی سیکیورٹی پر سوالات اٹھتے ہیں اور یہ واقعہ دبئی کو غیر محفوظ جگہ بنانے کی کوشش قرار دیا گیا تھا۔ حماس کے مقتول رہنما محمود المرجوح کے قتل نے فلسطینیوں کی آزادی کی جدوجہد میں ایک اور باب کا اضافہ کر دیا ہے اور ان کا خون عالمی صہیونیت پر لعنت قرار دیا جا رہا ہے۔ 2010 میں محمود المرجوح کی دبئی میں شہادت کے بعد موساد کے 2 اہلکار جعلی آئرش اور برطانوی پاسپورٹ کے ساتھ امریکہ پہنچ گئے۔ امریکی میڈیا نے رپورٹ کیا کہ ان اہلکاروں کو امریکہ میں حفاظت دی جا رہی ہے۔ دبئی پولیس کے پاس مضبوط ثبوت تھے کہ یہ کارروائیاں موساد کے اہلکاروں نے انجام دی، جن کے پاس جعلی پاسپورٹ تھے اور اخراجات امریکی کریڈٹ کارڈ سے ادا کیے گئے تھے۔ موساد کے اہلکاروں کی حفاظت کے بارے میں امریکی حکومت کچھ نہیں کر سکتی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے موساد کے چیف سے ملاقات کر کے یہ ٹاسک دیا تھا اور دبئی پولیس نے نیتن یاہو اور موساد کے چیف کے وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کی درخواست کی ہے۔ موساد نے محمود المرجوح کو ایک منصوبہ بندی کے تحت شہید کیا۔ اس کارروائی میں امریکہ اور یورپ کی شرکت بھی شامل تھی۔ 1997 میں اسرائیلی ایجنٹوں نے حماس لیڈر خالد مشعل کو عمان میں زہر دے کر ہلاک کرنے کی کوشش کی، جبکہ 1995 میں موساد اسلامی جہاد کے سربراہ مفتی شفیقی کا مالٹا میں قتل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ 1988 میں اسرائیلی کمانڈوز نے تیونس میں یاسر عرفات کے دستِ راست ابو جہاد کو قتل کر دیا۔ 1973 میں موجودہ وزیر دفاع ایہود بارک نے تحریک آزادی فلسطین کے 3 رہنماؤں کو بیروت میں قتل کروایا۔ اسرائیل کی کوشش ہے کہ حماس کے فوجی رہنماؤں عسکری لیڈروں کو چن چن کر قتل کر دیا جائے۔
غزہ سے مصر کے درمیان سرنگوں کا وسیع جال بھی ان کا نشانہ ہے، جن میں وہ ہتھیاروں اور ٹیکنالوجی کی برتری کے باوجود تباہ کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ حماس کے مجاہدین نے ٹینک شکن ہتھیاروں سے اسرائیل کی کوششوں کو ناکام بنا دیا۔ اسرائیلی قید خانوں میں نظر بند قیدیوں کی رہائی ہو یا مختلف محاذوں پر اسرائیل کے ساتھ جنگ، عز الدین قسام گروپ نے ہمیشہ بہتر انداز سے ان سے نپٹا۔ اسرائیل حماس کے کارکنوں کو قید میں رکھ کر اظہار ثانی کی مشق جاری رکھے ہوئے ہے۔ سخت ترین وحشیانہ سزائیں، عقوبت خانے، طبی لاپرواہی اور علاج سے محرومی، گرفتاری کے بعد قصداً اور ارادتاً سے انہیں گولی مار کر ہلاک کر دینا، اسرائیل پوری طرح سے حماس کے خاتمے کے درپے ہے۔ پہلے انتفاضہ کے دوران شہید ہونے والے بیشتر قیدی، جن کی تعداد 23 تھی، کی موت عقوبت خانوں اور سخت سزاؤں کی وجہ سے ہوئی تھی۔ انتفاضہ ثانیہ کے دوران جن قیدیوں کو شہید کیا گیا، ان کی تعداد 50 تھی۔ ان کی شہادت کی وجہ جان بوجھ کر منصوبہ بندی کے ساتھ ان کو قتل کیا گیا، جس کے ثبوت بعد میں وزارت امور 21 سے 20 قیدیوں کے پاس موجود ہیں۔ ان کی طرح اسرائیل نے صفایا مہم کے منصوبے کے تحت گرفتاریوں کے بعد ان کو قتل کیا۔ بالقصد قتل کر کے پیچھا چھڑانے کا تناسب اسرائیلی فوج میں پہلے سے زیادہ بڑھ گیا۔ حماس کے خلاف کارروائیاں اور حماس قیادت کے خاتمے کے لیے اسرائیل کو امریکہ کی حمایت حاصل ہے۔ کہا جاتا ہے کہ امریکہ کی جانب سے اشارہ ملنے کے بعد ہی اسرائیل نے حماس کے خلاف اپنی کارروائیوں میں اضافہ کیا۔ اسرائیل کا بنیادی مقصد حماس کی جنگی طاقت اور عسکری قیادت کا خاتمہ۔ غزہ پر حماس کا کنٹرول اسرائیل اور اسرائیل نواز طاقتوں کو برداشت نہیں۔ حماس اور انتقادہ تحریک کے 2 ادوار کے دوران زبردست مقبولیت حاصل ہوئی۔ تنظیم کا قلیل المیعاد مقصد مقبوضہ فلسطینی علاقوں سے اسرائیل کا مکمل انخلاء ہے، جبکہ طویل المیعاد ہدف ایسی فلسطینی ریاست کی تشکیل ہے جو ان علاقوں پر مشتمل ہو، جن کا بیشتر علاقہ 1948 میں یہودیوں ریاست کے قیام کے بعد اسرائیل کا حصہ ہے۔ حماس کے 2 دھڑے ہیں، ایک دھڑا مذہبی اور سماجی خدمت انجام دیتا ہے، دوسرا دھڑا عز الدین قسام بریگیڈ کہلاتا ہے، جو عسکری گروپ ہے۔ حماس کے شہید ہونے والے رہنما مبوح بھی اسی دھڑے سے تعلق رکھتے تھے، بلکہ اس کے بانیوں میں شمار ہوتے تھے۔ دبئی کی پوری انتظامیہ کی آنکھوں میں دھول جھونک کر اسرائیلی قاتلوں کا یہ ٹولہ بڑے آرام سے ملک سے فرار ہو گیا، اور امارات کی پولیس اور اس کی انٹیلیجنس ایجنسیاں ان کے نام، تصاویر اور ویڈیوز ہونے کے باوجود ان کو گرفتار نہ کر سکیں۔ اسرائیلی ایجنٹوں کی دبئی میں اس کارروائی کے مختلف مقاصد ہو سکتے ہیں۔ ایک مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ اس سے دبئی کے امن و امان کی صورتحال کو بالا کرنا، دوسرا دبئی کو عالمی سطح پر بدنام کرنے کی سازش ہو سکتی ہے، تیسرا عرب امارات میں دہشت گرد کارروائیاں کرنے کے لیے دبئی کو اپنا مرکزی اڈہ بنانا مقصد ہو سکتا ہے، اور چوتھا یہ کہ حملہ کر کے دبئی کی پوری انتظامیہ کو چیک کرنا مقصود ہو کہ ایسے حالات سے نمٹنے کے لیے ان میں کتنی استعداد موجود ہے، اور وہ ایسے معاملات کو حل کرنے کے لیے کیا کچھ کر سکتی ہے، تاکہ اس کے مطابق دبئی میں اپنے مرکز کو فعال کیا جائے، اور اپنی ازلی اسلام مخالف دشمنی کے باعث عرب ممالک میں افراتفری اور دہشت گردی مچا کر اس کو کمزور کیا جائے، اور اس کی دولت کو سمیٹ کر اس کو بے دست و پاک کر دیا جائے۔ ایسے حالات دبئی انتظامیہ کے لیے ایک چیلنج کی حیثیت رکھتے ہیں کہ وہ محمود المصبوح شہید کے قاتل کو کب اور کس طرح گرفتار کرتے ہیں۔ آزادی فلسطین کی سب سے بڑی تنظیم حماس کے ملٹری ونگ کے کمانڈر محمود المصبوح شہید، جنہوں نے فلسطین کو آزاد کروانے کے لیے بہت سی قابل قدر اور بہادرانہ کارنامے انجام دیے، ان کا خون عالم صہیونیت پر لعنت اور فلسطین کی آزادی کے لیے مشعل راہ ہے۔ موجودہ تناظر میں فلسطین اور اسرائیل کے کانفلکٹ کے بارے میں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔